लेकिन फिर सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रीट मूवमेंट की। और केपीके के अंदर इमरान खान की हिदायत के मुताबिक स्ट्रीट मूवमेंट का बाकायदा तौर पे आगाज कर दिया गया, लोगों को मुतहरिक किया जा रहा है। और वो लोग जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन नहीं करती, उनकी कोशिशों को ऑन नहीं करती, या फिर उनके खिलाफ आपको एक महाज नजर आएगा, उन लोगों ने इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर इस स्ट्रीट मूवमेंट का बाकायदा तौर पर आगाज किया, जिसमें इकबाल अफरीदी साहब हैं। इनके हवाले से पार्टी के अंदर बहुत सारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अडयाला के बाहर इनकी एक लड़ाई भी हुई थी, और इसके साथ साथ ईमान ताहिर उन्होंने अटक से इसका आगाज किया, और इकबाल अफरीदी साहब ने हयाताबाद में एक रैली निकाली। यानी लोग अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपको मुतहरिक नजर आते हैं। यानी इमरान खान ने जो कुछ कहा था उसको मिनवन स्ट्रीट के ऊपर आप होता हुआ अब देख रहे हैं। इससे पहले ये जिम्मेदारी सोहेल अफरीदी की थी, जुनैद अकबर की थी, बाकी तमाम लोगों की थी। जब उनसे सवाल होता है तो वो ये कहते हैं कि जनाब हमें जो काम दिया गया हम वो कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों 5 अगस्त से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये कोशिश होगी कि स्ट्रीट मूवमेंट को अपने अरूज पर ले जाएं, जैसा कि इमरान खान ने कहा। अब जो लोग स्ट्रीट मूवमेंट के अंदर आपको मुतहरिक नजर आते हैं, इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दोस्तों अगर बात की जाए तो कलेक्टिव कोई हुक्म या हिदायत आपको किसी लेवल पर नजर नहीं आती। सलमान कमराजा एंड रेस्ट ऑफ द कंपनी ने कहा था कि 5 अगस्त को हम एक बड़ा ऐलान करेंगे, लेट्स सी कि वो ऐलान क्या होता है। लेकिन 5 अगस्त को होने क्या जा रहा है, इस सवाल का जवाब मैं आपको आगे चलकर दूंगा। उससे पहले आपको मैं खबर ये दे दूं कि मर्दान और तख्त भाई में अलीमा खान का दौरा जी, और अवामी इस्तकबाल तकरीबन कुछ 6 स्पॉट्स हैं जिनके ऊपर अलीमा खान जो रुकेंगी और पार्टी वर्कर्स से बाकायदा तौर पर वो इंटरेक्ट करेंगे। एक बात आपने याद रखनी है कि अलीमा खान या बाकी बहनें अगर आपको सड़कों में नजर आ रही हैं, उसकी बुनियादी वजह क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर कायदीन के साथ डिस्कनेक्ट हो गया था, या यही कहा जाए कि तहरीक इंसाफ की सेकंड टियर लीडरशिप ने वर्कर को दूर कर दिया, जो असल में इस पूरी तहरीक की जान है। असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सपोर्ट है वो वर्कर है। वर्कर कुर्बानी देता है। बड़ी झंडे वाली गाड़ियों में, ठंडी गाड़ियों में कौन बैठता है? सेकंड टियर लीडरशिप। 26 नवंबर का जो केस था ना, वो प्योर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर का, आम पाकिस्तानी का केस था। लेकिन किस तरह से इस केस का सौदा किया गया, यानी कोई पहुंचा ही नहीं, और लतीफ़ खोसा के ऊपर बात डाली जाती है, अदालतों पर डाल दी जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से बैरिस्टर गौहर जो थे, उन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज पोजीशन ली और वो अपना बयान रिकॉर्ड नहीं करवाते रहे। हालांकि अगर आप इनकी गुफ्तगू सुने, उसके बाद कोर्ट रिपोर्टर्स जो रिपोर्ट कर रहे हैं, आपको पता चलेगा कि किस तरह से बैरिस्टर गौहर ने पार्टी की ये जो असूली एक मौक़िफ़ था उसको बेचा और चौराहे में रख कर इसकी बोली लगाई। अब दोस्तों अलीमा खान ये क्यों मैदान में आई? देखिए, ये जो डिस्कनेक्शन की मैंने बात की ना, कि पार्टी का वर्कर डिस्कनेक्ट हो गया और लोगों को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, इसको बहाल करना, अवाम के मैंडेट की ताकत और अवाम का मैंडेट दोबारा से पाकिस्तान की सड़कों पर नजर आए, वर्कर आपको एक्टिव नजर आए। अलीमा खान ने पार्टी के अंदर ये जो पोजीशन संभाल ली है कि स्ट्रीट मूवमेंट का बाकायदा तौर पर आगाज किया जाएगा, इसलिए कि अगर आप ये समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर, अली मोहम्मद खान, शेख वकास, बैरिस्टर गौहर और जितने भी लोग इस काफिले के अंदर शामिल हैं जो इमरान खान की रिहाई का बैनर उठाकर पिछले 3 सालों से आपको नजर आ रहे हैं, ये काफिला कभी भी अपनी मंजिल को क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि सब लोग कॉम्प्रोमाइज हो गए, और वो रास्ता जो इमरान खान की रिहाई का रास्ता था, इस रास्ते पे ये कभी चले ही नहीं, तो मंजिल इनको कैसे मिलती? अब दोस्तों अलीमा खान ने इस रास्ते पर चलने का फैसला किया। ये तहरीक इंसाफ के लोगों को करना चाहिए था, जो आज आपको अलीमा खान करती हुई नजर आ रही है। अब आ जाते हैं कि सवाल 5 अगस्त को क्या होने जा रहा है। दोस्तों सोहेल अफरीदी साहब ये कहते हैं कि 5 अगस्त का जलसा आम जलसों की तरह नहीं होगा। उनके मुताबिक उसी रोज कौम के सामने अहम फैसले रखे जाएंगे। सियासी हलकों में यह भी कहा जा रहा है कि सोहेल अफरीदी लॉन्ग मार्च का ऐलान कर सकते हैं, और फिर अलीमा खान मर्दान में स्ट्रीट मूवमेंट की क़यादत करेंगी, जहां वो आवाम से खिताब करेंगी। तो दोनों चीजों को आपने याद रखना है कि केपीके के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को दोबारा से इंटैक्ट किया जा रहा है, उसे मुतहरिक किया जा रहा है। दोस्तों ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला में भी आने वाले दिनों में स्ट्रीट मूवमेंट का बाकायदा जो है वो दायरे को वसी किया जाएगा, और जो नताइज हैं वो पाकिस्तान की आवाम के सामने 3 साल पहले ही आ जाते, अगर ये तमाम लोग कोशिश कर रहे होते, अगर ये तमाम लोग डट के खड़े होते। यानी दोस्तों पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ की अगर आप पॉलिसी को उठाकर देखें ना, तो इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। यानी आपने एक्टिव होना है ये नहीं पता चलता, आपने तहरीक चलानी है ये भी पता नहीं चलता, आपने मज़ाहमत करनी है ये भी पता नहीं चलेगा आपको, अगर आपने मफाहमत करनी है ये भी आपको कोई बताएगा नहीं, या फिर आपने पाकिस्तान में सियासत करनी है। तो सियासत हो रही है, ना मफाहमत हो रही है, ना पाकिस्तान के अंदर कोई रेजिस्टेंस की आपको तहरीक नजर आएगी, और अलीमा खान आपको लीड करती हुई नजर आएंगी। देखिए ये जो एक कंट्रोवर्सी इस वक्त बनी हुई है
جس میں عظما خان نے کہا تھا کہ ہم نے سوشل میڈیا ٹیم کو کہا کہ آپ عمران خان کی پرانی ٹویٹس کو ٹویٹ کرنا شروع کر دیں، اور وہ کیوں نہیں کر رہے، یعنی وہ بھی اب ہماری بات جو ہے وہ نہیں سن رہی. یہ باقاعدہ طور پہ گلا کیا گیا عظما خان کی طرف سے، اور اس سے پہلے بھی بہنوں نے یہ بات کہی تھی. آج پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ کے اوپر جبران الیاس جو ان کی خان صاحب کی جو ٹویٹس کو ہینڈل کرتے ہیں، اس کا ایک 7 سے 8 منٹ کا جواب ایک لگا ہوا، جس میں انہوں نے مختلف توجیحات پیش کی. اینڈ ون آف دم وہ یہ تھی کہ جناب اگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم عمران خان کی کون سی ٹویٹ کو لگائیں اور کون سی ٹویٹ کو نہ لگائیں، تو یہ ان کے الفاظ تھے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ایک خاص آرڈر کو طے کر لیا جائے تو یہ بہتر ہوگا، اور اگر کوئی ایسی ٹویٹ لگا دی جائے جس کی پریزنٹ سچویشن کے اندر کوئی ریلیونس نہیں ہے تو یقیناً یہ معاملات جو ہیں خراب ہو سکتے ہیں، تو اس کی ویلیو جو ہے وہ کم ہو جائے گی. یہ ان کے الفاظ تھے. بہت ہی ایک آسان سا ایک اس کا کلیہ ہے کہ عمران خان نے اس نظام کے حوالے سے جو باتیں کہی آپ اس کو ٹویٹ کر دیں. عمران خان نے پاکستان میں جمہوریت کے حوالے سے جو کچھ کہا اس کو ری ٹویٹ کیا جائے. عمران خان نے باہر نکلو، عوام کو نکالو اور اسٹریٹ موبلائزیشن کے حوالے سے جو باتیں کہی، آپ کو یہ کسی سے پوچھنے کی یا چھانٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان کو اللہ تعالیٰ جی زندگی دے، اور یہ تمام لوگ جو ہیں ان کے بارے میں کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا آج سے 10 سال بعد، 15 سال بعد کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ کون عمران خان کے ٹویٹر کو ہینڈل کر رہا تھا، عمران خان کے بارے میں کس نے کیا کہا. دی امپورٹنٹ تھنگ از کہ عمران خان کے الفاظ، یہ جو آپ سے روزانہ میں اور میرے سمیت بہت سارے لوگ جو مخاطب ہوتے ہیں، یہ پاکستان کی ایک تاریخ لکھی جا رہی ہے. یہ آرکائیو ہے. آج سے 20 سال بعد، 30 سال بعد جب کسی نے دیکھنا ہوگا نا کہ یار 2026 میں کس قسم کا ظلم ہو رہا تھا اور لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا تھا، تو یہ آرکائیوز خود بولیں گی. اور دوستو یہ عمران خان کی ایک ٹویٹ کا معاملہ نہیں ہے. خان صاحب کی آپ کوئی بھی ٹویٹ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو پوری ایک تحریک ملے گی. آپ کتابیں لکھ سکتے ہیں، عمران خان کی ٹویٹس کو اکٹھا کریں، کتاب لکھی جا سکتی ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ. ایک ٹویٹ کے اوپر کتاب لکھی جا سکتی ہے، کیونکہ ایک ٹویٹ کے اندر قوم کو بتا دیا گیا کہ حالات کیسے بھی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. مثال کے طور پر عمران خان متعدد دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ڈرون حملے نہیں کرنے ہیں. وجوہات کیا ہیں کہ پیسے لے کر، ڈالر لے کر تم ڈرون حملے کرتے ہو، ہوتا کیا ہے. یہ جو پاکستان کی قبائلی علاقوں میں آج بھی مسائل آپ کو نظر آ رہے ہیں، وجوہات کیا ہیں کہ ہم نے ڈرون حملے کروائے. امریکہ ڈرون حملے کر رہا تھا، بدلے میں ہمیں ڈالر ملتے ہیں. اور ہم کیا کر رہے تھے، ہم ایک ایسی نسل تیار کر رہے تھے جس کے ساتھ ساتھ وہ بڑے بھی ہوئے اور نفرت بھی بڑی ہوئی. جب آپ اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں تو نفرت کیا وہیں پہ مر جائے گی؟ نفرت جنم لیتی ہے اور آپ کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ پروان چڑھتی ہے. تو آپ اس کے اوپر بحث کر لیں، اس ایک جملے کے اوپر. یہ عمران خان کے الفاظ تھے. پاکستان میں جمہوریت کا حال کیا کر دیا. یہ سب چور اکٹھے ہو جائیں گے. آج اکٹھے ہوئے ہیں سب. پاکستان میں کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. علیم گنڈا پور کے بارے میں جو کچھ کہا تھا سچ ثابت ہو رہا ہے. پاکستان کا عدلیہ کا نظام کہاں پہ کھڑا ہے. عمران خان کی باتیں سچ ثابت ہو رہی ہیں. یہ اکانومی کا دیوالیہ نکل جائے گا. آپ آج حالات دیکھ لیں کہ ہمارے پاس فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. آپ عمران خان کی کوئی ٹویٹ اٹھا کر دیکھ لیں. دیکھیں میرا یہ مشورہ ہے آپ تمام دوستوں کو کہ خان صاحب کی معیشت کے حوالے سے، عمران خان کی جمہوریت کے حوالے سے، عمران خان کی کیسز کے حوالے سے آپ ٹویٹس کو بار بار کریں اور بتائیں کہ عمران خان کے کیسز میں کیا ہوا. بہت ہی آسان طریقہ ہے. عمران خان کی گفتگو کو اٹھائیں، اور جب خان صاحب کا جیل میں ٹرائل ہو رہا تھا نا، تو جج نے کیا کہا عمران خان کو. بشرا بی بی جب وہاں پر کھڑی تھی تو جج کو مخاطب کرتے ہوئے عمران خان کے الفاظ وہ کوٹ کریں اور دنیا کو پتا چلے کہ جیل کے اندر عمران خان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے. تو اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ جناب وہ ریلیونٹ نہیں ہوگی، اس کا کچھ اور مطلب نکلے گا، قوم کو پتا ہے کہ مطلب کیا ہے. قوم کو معلوم ہے کہ عمران خان جب بولتا ہے تو جمہوریت کے بارے میں اس کے کیا خیالات ہیں. عمران خان کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کس بات کے اوپر جو معاملات ہیں وہ طے نہیں ہو رہے، قوم کو معلوم ہے. تو یہ کہا جائے کہ ایک آرڈر ہوگا، پیچھے جانا ہے، آگے جانا ہے. میرا خیال ہے کہ ٹویٹس کو شروع کریں، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو دیکھیں ایک بات آپ یاد رکھیے گا. اگر کوئی دوست یہ سمجھتا ہے نا کہ عمران خان کو دھوکہ دے کر یا عمران خان کو مائنس کر کے وہ سروائیو کر جائے گا، میرا نہیں خیال. یہ اکاؤنٹس عمران خان کے ہیں، یہ بیانیہ عمران خان کا ہے، یہ راستہ عمران خان کا ہے، یہ قربانی کا راستہ ہے. اب تو یہ آزادی اور موت کا راستہ ہے، یہ شہادت کا راستہ ہے، یہ قیادت کا راستہ ہے. تو میرے بھائی اس راستے پر چلنے کے لیے اس پہ توجیحات نہیں، عمل کی ضرورت ہے. اور دوستوں اس پہ آپ نے ضرور کمنٹ کرنا ہے کہ آپ کا اس کے اوپر ٹیک کیا ہے کہ کس قسم کی ٹویٹس کی جائیں. اور جو میرا خیال ہے 7.5 منٹ کی یہ ایکسپلینیشن ہے. جبران آئی تھنک ہی واز سٹنگ سم ویئر، اور اس کی کسی اسپیس کا کوئی جو ایک ریفرنس ہے، ایک آڈیو بائٹ جو ہے
اسے پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو وہ شیئر کیا گیا. تو اس پر آپ نے ضرور کمنٹ کرنا ہے کہ بہنیں کہتی ہیں ٹویٹ کرو، دوسری طرف جو ریزننگ ہے وہ کیا دی جا رہی ہے، اس پہ آپ کا کیا خیال ہے. تو ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، پاکستان تحریک انصاف کی جو سیکنڈری لیڈرشپ ہے اس سے کیا گلہ کیا جاتا ہے کہ یار یہ عمران خان کی ٹویٹس کو ری ٹویٹ نہیں کرتے، ری پوسٹ نہیں کرتے، یہ گلہ کیا گیا نا. اور اس کا وزن کیوں نہیں اٹھاتے؟ علیمہ خان کہتی رہی، عظمیٰ خان کہتی رہی، نورین نیازی نے کہا. اب پاکستان تحریک انصاف کی آفیشیل ٹیم سے بھی یہ کہا جا رہا ہے، خان صاحب کی آفیشیل ٹیم جو ٹویٹر ہینڈل کرتے ہیں، کہ عمران خان کی اپنی ٹویٹس کو ری ٹویٹ کیوں نہیں کیا جاتا. بات تو وہیں پہ آ کر رک گئی. تو عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اگر یہ بار بار ری ٹویٹس ہوں گی تو اوبیسلی یہ بہنوں کا سوال ہے. اور یہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ بہنیں وارث ہیں، پاکستان کی عوام وارث ہے، ورکر وارث ہے اس تحریک کا. تو یہاں پر توجیحات کی بجائے آپ کو عمل کی ضرورت ہے. تو اس کے اوپر دوستوں آپ نے ضرور کمنٹ جو ہے وہ کرنا ہے. اور دوستوں ہم بات کریں گے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو اس وقت ایک نورا کشتی چل رہی ہے. دیکھیں پاکستان کی سیاست کو جتنا ان دو خاندانوں نے تباہ کیا نا، کسی چیز نے اتنا تباہ نہیں کیا. اگر یہ دونوں خاندان پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ نہ ملاتے نا، جب بھی ان کو ضرورت پڑی انہوں نے ہاتھ ملایا. اگر یہ نہ ملاتے تو آج پاکستان کی سیاست کے حالات نہ ہوتے. سیاسی جماعتیں ڈٹ جاتی ہیں، اتحاد بنائے جاتے ہیں. اگر چارٹر آف ڈیموکریسی ملک کے اندر ڈیموکریسی کے لیے ہو سکتا ہے تو دوبارہ ان کو کرنا چاہیے تھا، اس پہ ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے. آج کسی عامر کو، آج پاکستان میں کسی ڈکٹیٹر کو یہ ہمت نہ ہوتی کہ وہ پاکستان کے آئین کے اندر تبدیلیاں کرتا یا اس کو توڑ دیتا. لیکن آج پاکستان میں سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ کمپرومائز ہوتے ہیں، سیاسی جماعتیں کمپرومائز ہوتی ہیں. جو کمپرومائز نہیں ہو رہا تھا دیکھیں جیل میں بیٹھا ہوا ہے، ڈیل نہیں ہو رہی. جو کمپرومائز ہو رہے ہیں آج وہ نورا کشتی بھی کر رہے ہیں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر ناچ بھی رہے ہیں. دوستوں کشمیر اس وقت ایک محاذ بنا ہوا ہے دونوں سیاسی جماعتوں کا. اور خبر یہ آ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے میرپور میں جلسے سے خطاب کیا اور اپنے مخالفین میں کہوں یا اتحادی کہوں، اب تو خیر یہ بھی انہوں نے جو لکیر تھی اس کو مٹا دیا. نواز شریف صاحب نے اپنے مخالفین کو اور اپنے مخالفین کے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور دوستوں انہوں نے سوال کیا. اب یہ سنتے جائیں اور اس کا جواب آپ نے بھی دینا ہے اور اس کا جواب ہم بھی نواز شریف صاحب کو دیں گے کہ وہ موٹر وے کیوں نہیں بنائی گئی. ہاتھ کھڑے کریں اور پوچھیں کیوں نہیں بنائی گئی. دوستوں یہ سوال جو آج کر رہے ہیں نا، 2022 میں کس کی حکومت تھی؟ وفاق میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی نا. 5واں بجٹ بھی پیش کیا جا چکا اور اہم وزارتیں بھی آپ کے پاس ہیں. پھر موٹر وے اب تک کیوں نہیں بنی؟ دیں جواب میاں صاحب. یہ سوال بھی کیا جائے ان لوگوں سے. اور یہ تنقید بالواسطہ طور پر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی کارکردگی پر کی جا رہی ہے، ان سے سوال پوچھا جا رہا ہے. اور دوستوں اسی تقریر کے اندر انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ ہم میرپور کے اندر ایک انٹرنیشنل ہوائی اڈہ تعمیر کریں گے. یعنی ایک پلیج کر رہے ہیں، لوگوں کو ایک سہانا خواب دکھایا جا رہا ہے. بہت اچھی بات ہے، آپ انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنائیں، ضرور بنائیں. یہ پاکستان کی عوام کا پیسہ ہے اور عوام پہ خرچ ہونا چاہیے. لیکن یہ بھی آپ بتا دیں کہ وفاقی حکومت کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے ہوائی اڈوں کی نجکاری کی کوشش کر رہی ہے. ایسے میں سوال تو ہوگا کہ نئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا جو منصوبہ آپ نے جو بنایا، اس سے پہلے جو باقی ایئرپورٹس ہیں ان کی نجکاری کا جو عمل ہے وہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا پاکستان کی حکومت نالائق ہے؟ دیکھیں اس حکومت کی نالائکی کا یہ سب سے بڑا پیمانہ ہے کہ جب آپ کسی ایک ادارے کو نہیں چلا سکتے نا، تو پھر آپ نے ملک کو کیا چلانا ہے؟ آپ ایک صوبے کو کیا چلائیں گے؟ جب پاکستان کی حکومت یہ کہتی ہے نا کہ ہم نجکاری کی طرف جا رہے ہیں، دیکھیں ہم بچپن سے سنتے آئے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ سٹیل مل، کراچی سٹیل مل، آج آپ اسے پرائیویٹائز کر دیں، یہ آپ کو جو ہے ایک پروفٹ میں نظر آئے گی. لیکن جب تک سرکار کے پاس ہے اس سے کوئی پروفٹ کی امید نہ کریں. دوسری طرف پی آئی اے جب تک سرکار کے پاس تھا یہ گھاٹے کا سودا ہے. لیکن جس طرح اسے آپ پرائیویٹائز کرتے ہیں، اس کے آپ نے سبسڈی دینا اس کو شروع کر دیا، اس کے ٹیکس معاف کرنا شروع کر دی. یعنی ایسا کیا ہے پرائیویٹائز کسی ادارے کو کرنا کہ وہ ایک دم سے پروفٹ میں چلا جاتا ہے، لیکن جب تک وہ سرکار کے پاس ہوتا ہے وہ پروفٹ میں نہیں رہتا. پاکستان میں جو حکومت کسی ایک ادارے کو، میں پاکستان کے سارے اداروں کی بات نہیں کر رہا، صرف ایک ادارے کی بات کر رہا ہوں، ایک شعبے کی بات کر رہا ہوں، آپ اسے نہیں چلا سکتے، آپ ملک کو کیا چلائیں گے؟ نواز شریف صاحب نے بلاول بھٹو زرداری سے مکالمہ کیا. یہ بہت انٹرسٹنگ مکالمہ ہے اور ان کی سیاست، ان کی نورا کشتی کا یہ ایک اگر کہا جائے کہ کلائمیکس ہے تو دوستوں یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا. بلاول بھٹو سے مکالمہ کرتے ہوئے نواز شریف صاحب نے کہا
मुखातिब करते हुए कि बिलावल भाई तुम मेरे बरखुरदार हो, सियासी नोक झोंक होनी चाहिए लेकिन तलखी नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा कि मेरे भाइयों ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं, ये कश्मीर है, कश्मीर नहीं। और ये उन्होंने एक तरह से तंज किया, क्योंकि बिलावल ने इससे पहले नवाज शरीफ साहब को कहा था कि ये जो जाती उमरा का एक शख्स है, जो एक रिहायशी है, जो एक शहरी है, इस किस्म की उन्होंने बात की थी। तो उसका जवाब आज जो है पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और इवन के बाऊजी ने खुद भी दिया। अब दोस्तों ये नूरा कुश्ती जो है, बज़ाहिर आपको नूरा कुश्ती नजर आ रही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल के ऊपर आपको यकीनन इसमें एक दर्द और तकलीफ नजर आता है दोनों सियासी जमातों का, और जिन लोगों ने इनको इकट्ठा किया हुआ है ये उनको ये बातें सुनाते हैं। एक और वाकया, लैपटॉप का वाकया जी, इसी तकरीर के अंदर क्या हुआ, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जो कहते हैं कि लैपटॉप मिलना चाहिए वो हाथ खड़ा करें। इस पर एक सफेद दाढ़ी वाले बाबा जी ने हाथ खड़ा किया, तो नवाज शरीफ ने कहा कि बाबा जी आपको लैपटॉप नहीं मिल सकता, आप तो इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। और फिर इसके बाद मरीम पंजाब में दिल के अमराज के लिए अस्पताल बना रही हैं, कैंसर के अस्पताल भी बना रही हैं। मरीम नवाज और शहबाज शरीफ को कहता हूं कि कश्मीर के हर अस्पताल में वही कुछ होना चाहिए जो पंजाब में आप कर रहे हैं। तो पंजाब में तो जी दवाइयां भी नहीं है। और दोस्तों अगर आप इनकी तकरीरें सुने ना, तो इन्होंने अपने आप को ना डिक्लेयर कर दिया कि ये हुक्मरान खानदान है और ये पाकिस्तान की आवाम के ऊपर यही राज करेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है, वोट आप लेकर आते हैं, लेकिन इन दो खानदानों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था ना कि अगर ये दो खानदान आज एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके ना बैठे होते तो आज हालात पाकिस्तान के डिफरेंट होते। सियासतदान हमेशा यही करता है, जब उसको नजर आता है ना कि यार हमारा पॉलिटिकल कैपिटल कम हो रहा है, अवाम हमारे साथ नहीं है, तो ये जाकर मदद मांगते हैं गेट नंबर 4 से। अब तो खैर GHQ में मदद का बाकायदा एक काउंटर भी बना दिया गया है और वहां से इन लोगों को डील करने के हवाले से बाकायदा पैगाम भी दिया जाता है कि किस तरह डील करना है, किस तरह से इनको एक दूसरे के खिलाफ लड़ाना है। और जब दोनों को कह दिया जाता है ना कि आप अच्छे बच्चों की तरह लाइन में खड़े हो जाएं, तो ये लाइन में खड़े भी हो जाते हैं। तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इन दोनों खानदानों को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर रही है। किसी को सरकार चाहिए, किसी को चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनना है, किसी को पाकिस्तान के अंदर पहली बार वज़ीर-ए-आज़म बनना है। तो ये इनका एजेंडा है। आप, मैं और पाकिस्तान इनके मंशूर के अंदर कहीं आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएगा, क्योंकि आज नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी मैं मंशूर भी साथ लाया हूँ और आपको बताऊंगा कि हम कश्मीर के लिए क्या करने जा रहे हैं। दोस्तों मरीम नवाज की तकरीर, और वो कहती हैं कि तनकीद करना शायद आसान है, सिर्फ आपको जुबान हिलाना पड़ती है, और कुछ लोग ऐसा ही कर रहे हैं। जब उन्हें कुर्सी चाहिए होती है तो वो तनकीद करते हैं, हुकूमत बनाना होती है अपना नाम लेते हैं, जो काम करना पड़ता है तो कहते हैं कि फेडरल हुकूमत काम करेगी, जब फेडरल ने ही काम करना है तो तुम किस खेत की मूली हो। ये बाकायदा तौर पे उन्होंने तनकीद की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। देखें जी, जो वफाक ने फंड्स देने हैं वो तो वफाक ने दे रहे हैं, और जो सूबों का मामला है वो सूबे करेंगे। ये नहीं हो सकता कि सिंध के पैसे को या सिंध की आवाम का पैसा कश्मीर में लगना शुरू हो जाए, या कश्मीर का पैसा जो है वो सिंध में लगाएं। तो उन्होंने अल्फाज के जो तीर हैं वो चलाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, क्योंकि जब आप जाती उमरा के शहरी की बात करेंगे तो लोग उसके ऊपर ऑब्वियसली एक रिएक्शन देंगे, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो एक रिएक्शन दे रही है। बिलावल भुट्टो पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा, और एक और चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि उनको मैं याद दहानी करवाना चाहती हूं कि जिस सड़क से चलकर वो आजाद कश्मीर आते हैं वो सड़कें भी नवाज शरीफ ने बनवाई। बिलावल भुट्टो पर तनकीद करते हुए कहा कि मुखालफिन की काम पे टांग रही हैं। बिलावल ने ये जुमला एक जलसे में कहा, दोस्तों आपको याद होगा, और उसके बाद ये एक मजाक बन गया, और आज उसी मजाक को मरियम नवाज ने कश्मीर में खड़े होकर अपने मुखालफिन या अपने इत्तेहादी कम मुखालफिन के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल किया। और एक और जुमला जो उसमें कहा कि जो नस्ल से कश्मीरी हो, जो खून से कश्मीरी हो, जो खानदान से कश्मीरी हो, जो दिल से कश्मीरी हो, जो सोच से कश्मीरी हो, जो दिमाग से कश्मीरी हो, जो रूह से कश्मीरी हो, इसको मैं कश्मीरी ना कहूं तो क्या कहूं। इससे पहले मरीम नवाज खुद कह चुकी हैं कि वो ब्लू ब्लडेड पंजाबी हैं। इसके ऊपर ना काफी लोगों ने तनकीद भी की है, और पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर इसके ऊपर काफी ज्यादा बात भी हुई। यानी हामिद मीर साहब के प्रोग्राम के अंदर इसके ऊपर काफी ज्यादा बात हुई। जब वो पंजाबियों में बैठती हैं तो अपने आप को ब्लू ब्लडेड पंजाबी कहती हैं, जब वो बलूचिस्तान में चली जाएं तो बलूचिस्तान की बेटी बन जाती हैं, जब सिंध में जाएं तो सिंधी बन जाएंगी। और दोस्तों जब हमें इस किस्म की स्टेटमेंट सुनने को मिलती है ना इन तमाम सियासतदानों की, मुझे तो हैरत नहीं होती, चूँकि इन सियासी खानदानों के हमने बहुत सारे रूप देखे और हर रूप के अंदर एक नया फरेब देखा। और इलेक्शन के दिनों में कीड़े मकोड़ों की तरह ये निकलते हैं और पाकिस्तान की आवाम के पास जाते हैं, वोट मांगते हैं, उन्हें सर पे बिठाते हैं, और जब उनको वोट मिल जाता है तो फिर ये भूल जाते हैं, और फिर बाकी जो 4-5 साल होते हैं उस हुकूमत को एंजॉय करते हैं, उस मैंडेट को एंजॉय करते हैं, चाहे वो आवाम के रास्ते से आए या फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की ये देन हो।
دوستو اختلافات شدت اختیار کر گئے. اب خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات کے بعد آصف علی زرداری صاحب نے ججز کی تقرری سے متعلق سمری پر تاحال دستخط نہیں کیے، جس کی وجہ سے انتظامی امور متاثر ہونے کی بات کی جا رہی ہے. اور جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں دونوں جماعتوں کے درمیان اختلافات سامنے آئے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ماضی میں پیپلز پارٹی جن ججز کے نام تجویز کرتی رہی وہ منظور ہوتے رہے، لیکن اس مرتبہ جو نام پارٹی نے پیش کیے ان کو منظور نہیں کیا گیا. اب ایک اور خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. مینار پاکستان کے حوالے سے خبر یہ آ رہی ہے کہ انہوں نے کوئی جلسہ کرنا ہے جی وہاں پہ، اور بتایا جاتا ہے کہ مینار پاکستان میں جلسے کے انتظامات میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں اور ان کے مطابق انتظامیہ کرسیوں اور دیگر سامان کو جلسہ گاہ میں لے جانے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دے رہی. اور فیصل میر صاحب بھی کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جلسے کی اجازت دی، لیکن ڈی سی لاہور کا موقف ہے کہ جلسے کی اجازت موجود نہیں ہے. تو بیوروکریسی یا حکومت سرکار کی آپ کے لیے بہت ہی آسان ہے دوستو، دیکھنا ہی ہوگا. اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں، بلکہ آپ دعا کریں جس دن فضل الرحمان صاحب نے جلسے کا اعلان ان کی طرف سے ہو اور پھر پاکستان میں پنجاب حکومت جو انکار کر کے دکھائے. اور فضل الرحمان صاحب بھی نورہ کشتی کرتے ہیں، لیکن یہ انکار فضل الرحمان کے لیے نہیں ہے. کیسز اور باقی معاملات تو ہو رہے ہیں. شہباز شریف نے کہہ دیا کہ بھائی تم کیس کر کے دکھاؤ، یعنی کیس جو ہے کسی صورت بھی فضل الرحمان کے خلاف دائر نہیں ہوگا. بات فضل الرحمان صاحب کی ہوئی ہے تو میں آپ کو علی امین گنڈا پور کی گفتگو جو انہوں نے الزامات لگائے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اور علی امین گنڈا پور یہ کہتے ہیں کہ فضل الرحمان نے جی ایس یو کے شہداء کی زمین لی اور آج وہی شخص شہداء کے خلاف بات کرتا ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ کسی نے جی ایس یو سے زمین لی ہو. آئینی ترمیم کے دوران فضل الرحمان نے 7 ارب روپے لیے. الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ نے انہیں مکمل سپورٹ دی لیکن وہ پھر بھی کامیاب نہیں ہو سکے. اب چونکہ انہیں حصہ نہیں ملا اس لیے وہ شہداء کے خلاف بات کرتے ہیں. دوستو 2 چیزیں اس میں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو فضل الرحمان صاحب کے خلاف اگر علی امین گنڈا پور ایکٹیو ہوئے تو آپ کو ڈیرہ اسماعیل خان کی سیاست کو بھولنا نہیں چاہیے. دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں الیکشن لڑ چکے ہیں اور یہ ان کا سینٹر ہے، یعنی سیاست یہیں سے ہوگی. جب علی امین گنڈا پور فضل الرحمان صاحب پی ٹی آئی ان کے ساتھ ملنے کے لیے جا رہی تھی تو علی امین گنڈا پور ان کے خلاف تھے. اور اگر آج بھائی صاحب بول رہے ہیں تو یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ یار کسی کے اشارے پہ بول رہا ہے اور کیوں یہ بات کر رہا ہے. ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آج آپ عمران خان کے اوپر تنقید شروع کر دیں تو بہت سارے لوگ آپ کے اوپر مہربان ہو جائیں گے اور پاکستان کا نیشنل میڈیا آپ کی اس گفتگو کو اٹھا کر اپنے بلیٹنز کے اندر جگہ دے گا اور کہے گا. دیکھیں جب علی امین گنڈا جب فیملیز کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو وہ نیشنل ہیڈ لائنز بن جاتی ہیں اور وہ بنائی جاتی ہیں. یہاں پہ تو ایسے پروگرامز جو آن ایئر بھی نہیں ہوئے ان کو بھی نیشنل ہیڈ لائنز بنا دیا گیا. تو 2 ہی چیزیں ہیں، ایک تو روایتی سیاست ڈیرہ اسماعیل خان کی اور پھر کسی کا اشارہ. تو سو میں آپ کو خبر اب یہ بھی دے دوں اور یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے بابر ستار صاحب کے حوالے سے اور ان کی رہائش گاہ کو خالی کرانے کا نوٹس آ گیا ہے. تفصیلات کے مطابق بابر ستار صاحب کو نوٹس کے مطابق انہیں 3 اگست تک سرکاری گھر خالی کرنا ہوگا. پس منظر یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ تبادلے کے بعد جسٹس بابر ستار نے پشاور میں نئی رہائش لینے کی بجائے موقف اختیار کیا تھا کہ کوٹے کے مطابق اسلام آباد میں موجود سرکاری رہائش ہی ان کے پاس برقرار رکھی جائے. اس حوالے سے پشاور ہائی کورٹ نے بھی متعلقہ حکام کو باقاعدہ آگاہ کیا. اس کے باوجود اسٹیٹ آفس نے 3 جولائی کو ان کی رہائش گاہ کی الاٹمنٹ منسوخ کر دی اور بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے انہیں 30 روز کے اندر گھر خالی کرنے کا نوٹس جاری کیا. نوٹس میں کہا گیا چونکہ ان کا تبادلہ پشاور ہائی کورٹ ہو چکا اس لیے اسلام آباد میں سرکاری رہائش برقرار نہیں رکھی جا سکتی اور ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ نوٹس کی مدت 3 جولائی یعنی گھر کی الاٹمنٹ منسوخ ہونے کی تاریخ یہ شمار کی جائے گی. تو اب ان کے خلاف لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اور یہ بھی خبر آئی کہ وہ گھر میں تھے جب یہ ساری کارروائی ہوئی ہے. تو ہونا تھا جی، خط لکھا، سسٹم کے خلاف وہ کھڑے ہوئے اور آج آپ کے سامنے اس کے نتائج آپ کو نظر آ رہے ہیں. میں آپ کو دوستوں خبر یہ بھی دے دوں جنوبی پنجاب کے ساتھ ناانصافی کس قسم کی ہو رہی ہے. آج ہمارا ایڈیٹر اویلیبل نہیں تھا. پاکستان میں جی کراچی کے اندر بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شدید بارش ہو رہی ہے. اس وجہ سے ہمارے ایڈیٹر صاحب جو ہیں وہ آج اویلیبل نہیں تھے. تو اگر جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کروں اب تک کی تو یہی خبر ہے، لیکن اگر لائٹ آ گئی تو یقیناً اس کی ایڈیٹنگ جو ہے اس میں آپ بہت ساری ویڈیوز بھی دیکھیں گے اور اگر نہیں آئی تو میں آپ سے بہت ساری معذرت چاہتا ہوں. اور دوستوں میں آپ کو نا ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے جو تازہ ترین اپڈیٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. یمن کے العدیدہ گورنریٹ میں حوثی فوجی ٹھکانوں پر حملہ، سعودی اتحادی افواج کی اس حوالے سے تصدیق آ گئی ہے اور یمن میں تباہ کیے گئے اہداف کا تعلق بحیرہ احمر میں تجارتی جہاز رانی کے خلاف خطرات سے نمٹنے کے لیے کیا گیا. اس کے علاوہ دوستو
خبر اب یہ بھی آ رہی ہے ایران پر بڑے پیمانے پر حملے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ جو ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ نے نہیں کیا، حالانکہ وہ حملے بار بار کر رہا ہے امریکہ، اور یہ کہتا ہے کہ جناب حملوں کا ہم نے فیصلہ نہیں کیا۔ اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بڑے فوجی آپریشن پر مشیروں سے ملاقات کی خبروں کے تناظر میں جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے، تو جو ٹرمپ نے جواب دیا نہیں، میں نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا، اور اس وقت ہماری ان سے بات چیت جاری ہے۔ میرے خیال میں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ سنجیدہ ہوتے جا رہے ہیں، شاید اس کی وجہ بھی سب پر واضح ہے کہ بھئی ہم حملے کر رہے ہیں، اور ان حملوں کے بعد جو دباؤ تھا وہ کام کر رہا ہے، اور امریکہ کے اس دباؤ کے نتیجے میں وہ ہمارے سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوستو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔